صورت آل عمران آیت نمبر 158 to 164۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر مت تم مر جاؤ، او قتل تم یا تم مارے جاؤ، لا الی اللہ، یقیناً اللہ کی طرف، تحشرون، تم لٹائے جاؤ گے یا اکٹھے کیے جاؤ گے، خواہ تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، پس رحمت سے، من اللہ، اللہ کی، لنتا، آپ نرم واقع ہوئے ہیں، لہم، ان کے لیے، ولو، اور اگر کنتا، آپ ہوتے، فظًّا، سخت دل، غلیظ القلب، سنگ دل، لن فضوا، تو ضرور منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے، فاعفو، آپ معاف کر دیں یا درگزر کر دیں، عنہم، ان سے، واستغفر، اور بخشش طلب کیجیے، لہم، ان کے لیے، وشاورہم، اور ان سے صلاح مشورہ کیجیے، فی الامر، اپنے کاموں میں، فَإِذَا، پھر جب، عزمت، آپ پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل، تو توکل کریں یا بھروسہ کیجیے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، المتوکلین، توکل کرنے والوں کو یا بھروسہ کرنے والوں کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر تم تنگ دل اور تند خو ہوتے تو یہ سب تمہارے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ ان، اگر، ینصرکم اللہ، اللہ مدد کرے تمہاری، فلا غالب، تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، لکم، تم پر، وَإِن، اور اگر، یخذلکم، وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن، تو پھر کون، ذَالَّذِی، جو، ینصرکم، تمہاری مدد کر سکے، من بعد، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، پس بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، مومنوں کو۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما، اور نہیں، کانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، این یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن، اور جو، یغل، خیانت کرے گا، یاتی، وہ لائے گا، بما، اس کو، غلہ، اس خیانت کی گئی ہوئی چیز کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ثم، پھر، توفیٰ، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہ ظلم کیے جائیں گے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیٹ کر قیامت کے روز حاضر ہوگا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ افمن، پس کیا، پھر جو، اتبع، تابع فرمان ہوا، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کا، کمن باء، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو گرفتار ہوا ہو، بسخط، ناراضگی میں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہو، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کی طرح کے کام کرے جو اللہ کی غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ ہم، ان کے لیے، درجات، درجات ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، خوب دیکھنے والا، بما یعملون، اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر
نظر رکھتا ہے یا سب کے اعمال دیکھ رہا ہے۔ لقد البتہ تحقیق من اللہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب بعث بھیجا فیہم ان میں رسولاً ایک رسول من انفسہم انہی میں سے یا ان کے نفسوں میں سے، یا تلو وہ پڑھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیات، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم اور وہ تعلیم دیتا ہے انہیں، الکتاب والحکمت کتاب اور حکمت کی، وَإِنْ اور اگرچہ کانوا وہ تھے، من قبل اس سے قبل یا اس سے پہلے، لفی البتہ میں، ضلال مبین کھلی گمراہی یا واضح گمراہی میں۔ در حقیقت اہل ایمان پر اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔